نیب ترمیم کیس میں 50 کروڑ سے کم کرپشن کی نیب شک کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی گئی ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا۔ ابھی تازہ اطلاع یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کی نیب شک کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ جسٹس نے جانے سے پہلے جو ایک فیصلہ دیا ہے وہ نیب کی جو شک بالخصوص 50 کروڑ سے کم کرپشن کی ہے اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے اور قابل سماعت تک قرار دیا ہے اس کیس کو۔ فائدہ تو جس کو ہو سو ہو، لیکن نقصان جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کو ہوگا جن کے کیسز ختم ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے، اس تبصرہ کیا کرے گی اس فیصلے پر آپ؟ دیکھیے، فیصلے کی توقع تو کی جا رہی تھی کہ دو 3 ممبر بینچ میں سے 2-1 کا فیصلہ متفقہ طور پر اسی طرح سے آنا تھا۔ پریڈکٹ میں کر چکی تھی۔ 2 ہفتے قبل بھی ہماری اس سے بات ہوئی تھی، 1 ہفتے قبل بھی ہماری ڈیزل لوگوں سے بات ہوئی تھی، تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ این ممکن ہے تو جاتے جاتے چیز رکھتے تو میرا بندیال صاحب یہ فیصلہ دے کے جائیں گے، یہ فیصلہ ایسے ہوگا۔ ہم نے اس کے جو اثرات تھے اس پر بھی ہم نے تھوڑا بہت بات کی تھی، لیکن اب جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ سکھ وائز جو ہے اس کو کس چیز کو مانا گیا ہے، کس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ لیکن یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں سے سفر کریں گی، وہ جو واپسی کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا، جو یہاں پر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اب معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ بہت فرائٹننگ ہوگا کیونکہ ساری چیزیں دوبارہ سے کھلیں گی۔ اب اس ملک میں یہی رہ گیا تھا کہ یہ انریپلنگ ہو اور اس قدر انریپلنگ ہو کہ ہم پھر واپس چلے جائیں 10 سال 15 سال پرانے کیسز ہم دوبارہ سنیں، پھر ہم کوٹ آپ منترس میں۔ تو یہ ایک جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، کہ اس کو ضرور پڑھ کے دوبارہ آپ سے بات کرنی پڑے گی۔ اور شک وائز ابھی تک فیصلے آ رہے ہیں کہ کون سی قانون جو ہے اس میں قبول کر لی گئی ہے، کون سی نامنظور کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، مگر یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ لانگ ٹرم بھی ہیں، اور جو بہت اپنے لیے خوشیاں منانے اور بھائی بانٹ چکے تھے ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، ایک بڑی کمال بات یہ ہے کہ جس نیب ترمیم کا فائدہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے ان کو نہیں چھیڑا گیا، وہ والی بات کو نہیں چھیڑا گیا کہ آپ نے 15 دن کے لیے اریسٹ کرنا ہے یا 90 دن کے لیے اریسٹ کرنا ہے، کیا آپ ضمانت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی کامنٹ نہیں انہوں نے دیا، تو یہ آئی ایم شیور منظور کر لی گئی ہے، اس کو بھی چھیڑ سکتی ہے وہ تو منظور کر لی گئی ہے۔ اب جسٹس تاکہ فائز اس آتے اوور ٹرن کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہے ظاہر ہے جہاں پہ ٹیم ہے کہ نہیں جاتے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا۔ سلیم بخاری صاحب، نیب کی وہ ترامیم جن کا فائدہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی چیئرمین کو ہو وہ ہپ ہپ، اور جن کا نقصان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ تھو تھو ہوئی ہیں، یہ ابھی تک میں جو اخذ کر پایا ہوں اس سے، آپ کا کیا خیال ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال سے بندیال صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے یہ آخری خدمت کر گئے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، یہاں جو جیل میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بذات خود۔ یہ فیصلہ برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کے بارے میں تو ابھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے، جو یقینی طور پر 1 ہفتے کے اندر یا جو بھی اس کے لیے مدت طے ہے اس میں وہ فائل ہو جائے گی۔ اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ اڑا کے رکھ دیا جائے گا، اس لیے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، قانون سازی سپریم کورٹ نے نہیں کرنی ہے۔ یہ بات ان کو باور کرانے کی بے پناہ دفعہ کوشش کی گئی، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جسٹس صاحب کو۔ اب یہ بلیک ایرا جو ہے کیونکہ ختم ہونے کو ہے، آج ان کی رخصتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ نجات پا جائے گی ان سے، تو اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ بندیال صاحب نے جو ہے وہ حق کے نمک جو ہے پی ٹی آئی کے چیف کا وہ ادا کر دیا ہے، اور ان کی مرضی کا فیصلہ ان کی درخواست کو منظور کر کے جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اس سے کس کو نقصان پہنچے گا، کس کو بینیفٹ ملے گا، یہ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں طے ہوگا، لیکن بادی نظر میں اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اس لیے کہ جو شریف فیملی ہے ان کے خلاف کرپشن کے جو کیسز تھے وہ ایف آئی اے میں تھے یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، زیادہ تر نیب کے کیسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ریویو پٹیشن کب دائر ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر جتنے بھی تنقید کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ عین توقع کے مطابق ہے۔ ایک جج نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنی خدمت گار ہونے کی حیثیت سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس کو منظور کرتے ہوئے کی ہیں۔ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس کے لیے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کسی بھی قانون کو جو پارلیمنٹ نے
यूनानिमसली पास किया हो या मेजॉरिटी के साथ पास किया हो, उसको उठा के फेंकने का हक मेरा नहीं ख्याल कि 3 रुकनी बेंच के पास होना चाहिए। इसके बारे में आपको मालूम है कि कंट्रोवर्सी थी कि इसको फुल कोर्ट सुने या लार्जर बेंच सुने, लेकिन बंदियाल अदलिया जो है वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया है। ये आ गया है फैसला, ये बिल्कुल तवक्को के अहम मुताबिक है, इसलिए कि बंदियाल साहब जो हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को और जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के, उनको बता चुके थे कि मैं जाते जाते ऐसे फैसले करूंगा कि लोग मुझे याद करेंगे, याद कम करेंगे, गालियां ज्यादा देंगे। जी ठीक है, अमानुल्लाह गनानी साहब भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे कानून है। अमानुल्लाह साहब, ये तो कह दिया था चीफ जस्टिस ने कि ऐसा फैसला दूंगा जिससे लोग याद करें, और जैसे कि सलीम बुखारी साहब ने भी कहा कि याद तो कम करेंगे गालियां, तो ये अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा इस फैसले के बाद या बुरे अल्फाज में? और अब 2 दिन के वो चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है इसको चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को, और उसके बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जरा वजाहत कर दीजिए क्या होगा इस फैसले के साथ। मेरे नज़दीक तो ये फैसला एब एनिशो वाइड है, बुनियादी तौर पर ही ये काला दम है। ये फैसले की कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि जनाब नामजद चीफ जस्टिस अभी तक, वरना तो परसों इंशाल्लाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उन्होंने 29 मार्च 2023 को बाकायदा स्टे कर दिया था कि आइंदा कोई 184(3) के तहत कार्रवाई जो है नहीं होगी। यानी 184(3) हुई है जो सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी के कहने पर या खुद जो नोटिस लेता है, और उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो उन्होंने रोक दिया था। ये फैसला क्योंकि 184(3) के तहत आया है, किसी हाई कोर्ट से नहीं आया है, तो इसलिए उस सूरत में तो ये फैसला कतई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बरक्स है। बाकी अब मैं इस पर तबसरा करूं, बंदियाल साहब का क्या है उसकी तारीख को सबने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी बता दी है, प्रेस भी बताते रही है, मीडिया भी बताता रहे, हम भी बताते रहे। अब वो कहते हैं ना, लकीर पीटने वाली बात है, कितना कहते रहे कि माजरत के साथ बंदियाल साहब ने जुडिशरी को एक लिहाज से एक फरीक बना दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बना दिया, माजरत के साथ पूरी जुडिशरी को नहीं, एक चंद जज साहबान है उन्होंने अपने आप को एक सियासी पार्टी के झोले में डाल दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। बंदियाल साहब जाती तौर पर बड़े लायक पायक है, उसके दाएं बाएं साथ बैठने वाले वो भी बड़े लायक पायक है, मगर उन्होंने अपनी जहानत को गिरवी रख दिया उन चंद सियासी स्लोगन की खातर, शोहरत की खातर, या किसी भी वजह से। मैं खुदा न खासा किसी करप्शन का चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, मगर हकीकत ये है उन्होंने बहुत ही डाउन जो है बेल्ट जो है काम किया है। आज का नहीं, शुरू से जिस तरह के मामला चल रहे हैं, मैं एक मामले को नहीं गिनता हूँ, ये भी उसी का तसलसल है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने में लगे हैं, और दूसरे तमाम जो सियासी और कानूनी और आईनी मामला हैं या आईनी सोच रखने वाले हैं उनको मायूसी की तरह कुछ नहीं मिला है।